کو شروع کرنے سے پہلے کہ ہم یہاں جنرلی ایک مسئلہ حل کرنے کی کوشش کریں گے اور ہم آپ سے توقع کریں گے کہ آپ بھی کھلے دل کے ساتھ ہماری باتیں جو سوالات ہمارے توسط سے پہنچیں گے آپ تک وہ سنیے اور کسی سلوشن کسی ریزولوشن کی طرف جائیں. اگر آپ اپنی بات پہ قائم رہیں گے اور اسٹوڈنٹس اپنی تو یہ کانفلکٹ اسی طرح رہے گا بیکاز دے آر فیوچرز ایٹ اسٹیک ہیئر. سو ہم شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیے کہ وین اسٹوڈنٹس سے کہ آؤٹ آف سلیبس ہے اور آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ ہے تو کوئی باؤنڈری آپ نے سیٹ کی تھی کہ ہم اس ایریا اس جانرا سے سوالات پوچھیں گے یا پھر بالکل بلائنڈلی بچے جا کر بیٹھ گئے اور پیپر سامنے آ گیا؟ اور اس کے جو مختلف ذمہ داریاں ہیں ان میں سے ایک ذمہ داری ہے سٹینڈرڈ سیٹ کرنا. تو وہ سٹینڈرڈ میں ایک سٹینڈرڈ یہ ہے کہ انٹری کے لیول پہ کیسا اسٹوڈنٹ ہونا چاہیے جو کہ میڈیکل کالج میں جائے. یہ ٹیسٹ اس کے سلسلے کا ایک حصہ ہے اور ہم نے تھوڑا سا کلیریفائی بار بار کر چکے ہیں کہ یہ ایف ایس سی کی ریپوٹیشن نہیں ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ ٹیسٹ ہے جو دیکھنے کے لیے. اگلی بات آپ کی کہ اس کا سلیبس اس کا سلیبس بڑا کلیئرلی ڈیفائن کیا گیا تھا. ایکیڈیمک بورڈ نے بنایا. اس میں ایکسپرٹس جو لائے گئے وہ آئی ڈی سی سی سے لائے گئے, ڈفرینٹ بورڈ سے اوپینین, تمام بورڈ سے اوپینین لی گئی. اس کے بعد ایک فائنل کامن سلیبس تھا اے لیولس کے سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے اور ان تمام سلیبائی کو سامنے رکھتے ہوئے اور اس کو انڈورس کرایا گیا آئی ڈی سی سی سے جو کہ تمام بورڈز کی نمائندگی کرتے ہیں. سو ایک کامن سلیبس ہے جو کہ ڈسپلیڈ تھا, موجود تھا. اس کے اندر ایون ڈیفیکلٹی لیول بھی ڈیٹرمنٹ تھے جو بورڈ نے ڈیٹرمنٹ کیے ہوئے تھے, جو اکیڈیمک بورڈ جس کا یہ کام تھا. اب اگلی بات آ گئی کہ کیا کوئی کوشچن آؤٹ آف سلیبس ہیں. تمام کوشچنس جو تھے وہ ایکسپرٹس نے بنائے اور 2 بار ایکسپرٹ سے ریویو پروسیس کرایا گیا تاکہ دیکھ لیا جائے کہ کون کون سے کوشچن سلیبس سے باہر ہیں. سو اس حد تک تو ہم کر سکتے ہیں ریزنیبل کانفیڈنس کے ساتھ کہ کوئی کوشچن جو ہے ابھی تک ہمیں یہ کسی نے آئیڈینٹیفائی نہیں کیا اسپیسیفکلی کہ جی یہ کوشچن آیا ہے جو کہ آؤٹ آف سلیبس ہے. یہ ایک جنرل آپ بات کر رہی ہیں بٹ ہمیں کچھ اسپیسیفک کوشچنس یا آئٹمس آئیڈینٹیفائی کیے جائیں گے تو ہم ان کو ضرور دیکھ لیں گے. اچھا, جو کوشچنز ہم تک اسکرین شاٹ کی صورت میں پہنچے ہیں نا, ہم یہاں پہ اسے اس لیے نہیں کہہ رہے ہوں کہ آپ کا موقف اس سلسلے میں پہلے ہی سامنے آ گیا کہ وہ جی ڈیمو سے اٹھا کے جیسے وہ بلڈ گروپ اے بی والا اس میں ظاہر ہے کہ اٹس اے یونیورسل ایکسیپٹ ہے لیکن وہ صرف اے بی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے, وہ کی کچھ اور دکھا رہی ہے, وہ جو اسکرین شاٹ گردش کر رہے ہیں پی ایم سی کو موقف یہ ہے کہ جناب یہ فیک اسکرین شاٹس ہیں. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ جی ہمارا موقف یہی ہے. ہم نے ان کو ریویو کیا, ایک چیز جو سوشل میڈیا پہ جاتی رہی ہم اس کو چیک کرتے رہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, میجورٹی آف دیم ور ناٹ ڈاکٹر. رائٹ. دوسری بات جس پہ اعتراض اٹھا جا رہا ہے اور اس کی آپ کلیئرٹی دے سکتے ہیں کہ یہ آبویسلی ڈیفیکلٹی لیولز جو ہیں یہ ڈفرینٹ ہے, ڈفرینٹ قسم کے پیپر جو ہے وہ بانٹے گئے, بہت سے 60 پیپرز ڈفرینٹ ٹائپس کے ہیں. اب لوگوں کا بہت یہ کہنا ہے کہ جب کوئی چیز میرٹ بیسڈ ہوتی ہے تو آپ ڈیسیجن کس طرح لے سکتے ہیں. یہ بہت اسٹوڈنٹس کا یہ سوال ہے کہ اگر کسی کو آسان پیپر آیا ہے اس کے حساب سے, کسی کو ڈیفیکلٹ پیپر آیا ہے اس کے حساب سے, تو یہ میرٹ تو ایک نہ ہوا. میرٹ اس چیز پہ ہوتا ہے جب ایک ہی چیز ساروں کو دی جائے اور اس پہ ڈیسائیڈ ہو who did better and who did not. ایک ہی سیٹ آف کوشچنز ہوں ان کو آرڈر تبدیل کر دیا جائے لیکن تمام بچے وہ ایک ہی سیٹ آف کوشچنز اٹیمپٹ کریں, یہاں پہ وہ نہیں ہو رہا. تو یہ اسٹوڈنٹس کا یہ بھی ایک آبجیکشن ہے. معاف کیجیے, اس کے بارے میں سب سے پہلے تو ہم سبجیکٹ ایکسپرٹس ہیں جو یہ ڈٹرمن کرتے ہیں کہ کون سے کوشچن کا کیا ڈیفیکلٹی لیول ہے. کیونکہ اگر ہم وہ بھی یہ کہیں کہ ایک ہی پیپر ہے تو وہ ڈفرنٹ بیک گراؤنڈ کے بچوں نے ڈفرنٹ طریقے سے پڑھا ہوگا, ان کے لیے بھی پھر وہ ڈیفیکلٹی لیولس ڈفرنٹ ہو جائیں گے. بٹ ایکسپرٹس ڈٹرمن کرتے ہیں اور ایک کامن پول ہے جس میں سے رینڈملی الوکیٹ کیا جاتا ہے کوشچن سیٹ کسی ہر اسٹوڈنٹ کو, اور اس سب کا ڈیفیکلٹی لیول جو ہے وہ آلریڈی پری اسائنڈ ہوتا ہے ان کوشچنس کا, انہی میں سے رینڈملی ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں. سو یہ اس کے بارے میں کہ جو ڈیفیکلٹی لیول ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ڈفرینٹ ہوگا وہ ڈفرینٹ ہوگا, وہ ایک ریلیونٹ تو ریلیٹو چیز تو ہو سکتی ہے کہ میرے لیے ایک سوال اس لیے ڈیفیکلٹ ہو کیونکہ میں نے وہ نہیں پڑھا اور دوسرے کے لیے آسان ہو کیونکہ اس نے پڑھا ہے. لیکن جنرلی جو سبجیکٹ ایکسپرٹس جس سوال کو ایزی یا ڈیفیکلٹ یا ماڈریٹ اسائن کرتے ہیں اور 2 سیٹ آف ریویورز اس کو ایگری کرتے ہیں تو اس سوال کا لیول اس کے حساب سے. اچھا, ایزی, ماڈریٹ اینڈ ڈیفیکلٹ یہ ہر بچے کو برابر تقسیم ہو رہے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ ایک کو ماڈریٹ آ رہے ہیں, ایک کو ایزی آ رہے ہیں, ایک کو ڈیفیکلٹ آ رہے ہیں؟
جی نہیں، جو پول اسائن کیا گیا کوشچنس کا اس کے اندر جو کوشچنس ہیں وہ اسی حساب سے کیٹیگرائز اچھا ڈاکٹر صاحب، بچے پھر بارہا یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا موقف بھی سن لیا، بچوں کا بھی سن لیں. دیر از نو پروسیس آف ریویو. اگر ایک بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہے کہ اس کو زیادہ نمبر ملنے چاہیے تھے تو وہ کہیں ریویو نہیں، وہ آپ دیکھ نہیں سکتے. یہ ایکسپلینیشنس ہیں مارکس کمانے کی جو کہ لوگ دے رہے ہیں. ہمارے پاس کوشچن جب ٹیسٹ کمپلیٹ انشاءاللہ ہو جائے گا تو اس کے بعد تمام پروسیس اور تھرو آؤٹ ہم اس تمام پروسیس کا ساتھ ساتھ بھی ریویو کرتے جا رہے ہیں. ڈیلی جیسے جیسے آ رہے ہیں کوشچنس ان کو دیکھا بھی جا رہا ہے اور یہ کہ کوئی ایسا پرابلم نہ ہو. ابھی تک ہمیں اسپیسیفک کوئی نہیں بتائے گئے. یہ ایک جنرل ہے. میں تھوڑا سا یہ بتا دوں جو جنرل کمپلینٹس آ رہی ہیں، جو جنرل مس انفارمیشن ہے جس کو کہ ہم نے بار بار ابھی کلیئر بھی کیا اور آپ کے توسط سے بھی کلیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق آگے جو فیوچر میں بچے ٹیسٹ دے رہے ہیں ان کے مورائل کے اور ان کے پرفارمنس کو امپیکٹ نہ کرے. پہلی بات تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اگر آپ ایک کوشچن اسکپ کر لیں گے اور واپس مڑ کے آ کے اس کو کریں گے تو وہ کوشچن کاؤنٹ نہیں ہوگا. یہ بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے اور ہم نے ملٹیپل ٹیسٹنگ کے ساتھ ہی کر لیا. لیکن ڈاکٹر صاحب ویسے بہت سے اسٹوڈینٹس نے یہ کمپلین کی ہے. جسٹ پٹنگ اٹ آؤٹ دیئر. بات یہ ہے کہ دیکھیں میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ میرا کوشچن میں میرے جو مارکس آتے ہیں وہ جو میں نے ایزیوم کیا ہے وہ نہیں آتے، تو اس کے لیے میں ایکسپلینیشن تو پھر آپ کی دے دینا کہ یہ صحیح سوال ہے. اور جی ایکسپلینیشن جو ہوتی ہیں وہ ان کو ری انفورس کیا گیا سسٹمیٹک ڈس انفارمیشن سے کہ یہ اس وجہ سے ہو رہا ہے، اور ہم نے بتا دیا کہ یہ غلط ہے، اس وجہ سے نہیں ہو رہا. آپ اپنا کوشچن اسکپ کر سکتے ہیں، واپس آ کے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، ایک اٹیمپٹ کیے ہوئے کوشچن کو بھی ریوائز کر سکتے ہیں. اس دوران اگر کوئی انٹرنیٹ ڈسکنیکٹیوٹی کا کوئی سگنل آتا ہے تو اس کا کوئی بیئرنگ نہیں ہے آپ کے ٹیسٹ پہ. آپ اس کو دوبارہ سے جا کے دے کے دوبارہ تمام کوشچن جب کمپلیٹ ہو جائے ٹیسٹ تو اس کو ریویو کر لیں. اچھا اب